گھر میں آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی کیونکہ میرا رشتہ پکا ہونے کے بعد پہلی بار میری نند جویریہ اکیلی مجھ سے ملنے گھر آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بال ٹھیک کر رہی تھی جب امی نے آواز دی کہ ثانیہ باہر آ جاؤ، جویریہ آ گئی ہے۔ میں باہر نکلی تو دیکھا جویریہ صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا گفٹ پیک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ فوراً اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ اس نے مجھے اتنی زور سے کھینچا کہ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن میں نے اسے عام پیار سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس نے وہ گفٹ میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے ثانیہ، اسے ابھی کھول کر دیکھو۔ میں نے بیگ کھولا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا جس کا رنگ کافی شوق تھا۔ جویریہ میرے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلنے لگی۔ وہ کہنے لگی، سلیمان تو بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی لڑکی مل رہی ہے، لیکن سچ کہوں تو میں زیادہ خوش ہوں کیونکہ اب مجھے گھر میں ایک ایسی دوست ملے گی جو میرے ساتھ رہے گی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا اختیار تھا، جیسے وہ ابھی سے مجھے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہ رہی ہو۔ امی کچن میں چائے بنانے چلی گئی تو جویریہ نے اپنا رخ میری طرف کیا اور میرے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری جلد کتنی نرم ہے ثانیہ، تم کیا لگاتی ہو اپنے چہرے پر؟ میں نے تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے کہا، کچھ خاص نہیں، بس عام سا لوشن استعمال کرتی ہوں۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، اب تمہیں عام چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، میں تمہیں وہ سب دلاؤں گی جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان کا فون آ گیا۔ وہ جویریہ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن جویریہ نے فون سپیکر پر کر دیا اور ہم دونوں کو بات کرنے کا موقع دیا۔ سلیمان نے بہت تمیز سے میرا حال پوچھا اور کہا، ثانیہ مجھے امید ہے جویریہ تمہیں زیادہ تنگ نہیں کر رہی ہوگی، یہ بہت ضدی ہے اور اپنی ہر بات منوانا جانتی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں جویریہ تو بہت اچھی ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ سلیمان نے کہا، میں ابھی میٹنگ میں ہوں، رات کو تمہیں کال کروں گا، تب تک تم دونوں انجوائے کرو۔ فون بند ہوتے ہی جویریہ کا انداز پھر بدل گیا۔ وہ کہنے لگی، سلیمان تو بس کام کا بندہ ہے، اسے نہیں پتا کہ لڑکیوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، یہ کام میں خود سنبھال لوں گی۔ اگلے روز جویریہ مجھے زبردستی شاپنگ پر لے گئی۔ گاڑی میں وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑتی اور میری ڈریسنگ سینس کی تعریف کرتی۔ جب ہم ایک بڑے مال میں پہنچے تو اس نے میرے لیے ایسے کپڑے نکالنے شروع کیے جو مجھے تھوڑے عجیب لگے کیونکہ وہ بہت زیادہ فٹنگ والے تھے۔ میں نے اسے کہا، جویریہ مجھے ایسے کپڑے پہننے کی عادت نہیں، تو وہ تھوڑا سا غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، ثانیہ میری پسند پر شک مت کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم سب سے الگ نظر آؤ اور جب تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں ویسا ہی دکھنا چاہیے جیسا میں چاہتی ہوں۔ اس نے زبردستی مجھے وہ کپڑے ٹرائی کرنے کے لیے بھیجا اور جب میں چینجنگ روم سے نکلی تو وہ باہر ہی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بہت قریب آ کر میرے دوپٹے سیٹ کرنے کے بہانے میری گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا لمس بہت گرم تھا اور مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ گھر واپسی پر میں نے سوچا شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں اور نند بھابھی میں اتنی بے تکلفی عام ہوتی ہے۔ رات کو سلیمان کی کال آئی تو ہم نے کافی دیر باتیں کی۔ سلیمان مجھے بتا رہا تھا کہ وہ شادی کے بعد مجھے ہنی مون پر کہاں لے جائے گا اور وہ اپنی زندگی کو لے کر کتنا پرجوش ہے۔ مجھے سلیمان کی باتوں سے سکون مل رہا تھا، لیکن جیسے ہی کال بند ہوئی جویریہ کا میسج آ گیا، ثانیہ سو گئی ہو کیا؟ سلیمان سے باتیں ختم نہیں ہوئی۔ اس میسج میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، بس ابھی بات ختم ہوئی ہے اور اب میں سونے لگی ہوں۔ اس نے فوراً ایک تصویر بھیجی جس میں وہ خود آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے لکھا، دیکھو میں تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ تم میری زندگی میں کتنا بڑا بدلاؤ لے کر آؤ گی۔ میں نے وہ میسج دیکھ کر فون ایک طرف رکھ دیا، لیکن میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا کہ جویریہ کا یہ رویہ عام نہیں اور شادی تک پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں منگنی کی تقریب بھی ہو گئی، تقریب ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جو سلیمان نے مجھے پہنائی تھی۔ میرا دل خوشی سے لبریز تھا کیونکہ سلیمان نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر بہت پیار سے مبارکباد دی تھی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا اور جویریہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوس کا گلاس تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ آ کر بالکل برابر بیڈ پر بیٹھ گئی اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، ثانیہ اب تو تم سرکاری طور پر ہماری ہو گئی ہو، لیکن یاد رکھنا سلیمان سے پہلے تمہارا رشتہ مجھ سے ہے۔
میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بالکل، آپ تو میری بہترین دوست ہیں۔ جویریہ نے میری بات کاٹ دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا۔ اس کے ناخن میری جلد میں چھپ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، دوست نہیں ثانیہ، میں تمہاری زندگی کا وہ حصہ بننا چاہتی ہوں جس کے بغیر تم سانس بھی نہ لے سکو۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اندر تک لرزا گئی۔ اگلی صبح میں کچن میں امی کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی تو میرا ذہن بار بار رات والی بات کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پراٹھا پلٹتے ہوئے امی سے کہا، امی آپ کو نہیں لگتا کہ جویریہ کا رویہ کچھ زیادہ ہی بے تکلفانہ ہے؟ مطلب وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ امی نے چائے کی پیالیاں ٹرے میں رکھی اور میری طرف دیکھ کر ہنس کر بولی، ثانیہ تم بھی نہ ہر بات کو سر پر سوار کر لیتی ہو۔ اکلوتی بہن ہے سلیمان کی اور اس کا کوئی ہم عمر گھر میں نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں پا کر بہت خوش ہے۔ امیر گھرانے کی لڑکیاں تھوڑی ایسی ہی منہ پھٹ ہوتی ہیں، تم بس اس سے پیار سے ڈیل کرو۔ امی کی باتوں سے مجھے تھوڑی تسلی تو ملی لیکن میرا دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ امی اس گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہی جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ دوپہر کے وقت سلیمان کی کال آئی تو میں بالکونی میں چل رہی تھی۔ سلیمان بہت خوش لگ رہا تھا، وہ مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ثانیہ میں سوچ رہا ہوں کہ شادی کے فوراً بعد ہم کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت مل سکے۔ میں نے خوشی سے کہا، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے سلیمان۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ دوسری طرف سے جویریہ کی آواز آئی جو سلیمان کو پکار رہی تھی۔ سلیمان نے کہا، ثانیہ ایک منٹ رکو، جویریہ شاید کچھ کہہ رہی ہے۔ پھر مجھے فون پر ان کی بحث سنائی دی۔ جویریہ سلیمان سے کہہ رہی تھی، تم اسے اکیلے کہیں نہیں لے جا سکتے، ہم سب ساتھ جائیں گے ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ سلیمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جویریہ کا لہجہ تلخ ہوتا چلا گیا۔ آخر میں سلیمان نے تھکی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، ثانیہ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، جویریہ کا موڈ تھوڑا خراب ہے، مجھے اسے دیکھنا پڑے گا۔ فون بند ہونے کے بعد میں وہیں بالکونی میں کھڑی رہی اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جویریہ صرف مجھ سے قریب نہیں ہونا چاہتی بلکہ وہ سلیمان اور میری درمیان ایک دیوار بن رہی ہے۔ شام کو اچانک جویریہ ہمارے گھر آ گئی اور اس کے ہاتھ میں ایک نیا آئی فون تھا۔ اس نے وہ فون میرے سامنے میز پر پٹکا اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے اور اب سے تم صرف اسی نمبر پر مجھ سے بات کرو گی جو میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس پہلے سے فون ہے۔ تو وہ تبس میں آ گئی اور کہنے لگی، مجھے وہ پرانا فون نہیں چاہیے جس پر سلیمان تمہیں جب چاہے کال کرے۔ اس فون کو پاس ورڈ صرف مجھے پتا ہوگا اور تمہارے ہر تصویر ہر میسج پہلے میں دیکھوں گی۔ میں سن کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کا لہجہ کسی بہن یا نند کا نہیں بلکہ کسی قابض انسان کا تھا۔ شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ جویریہ نے روز رات 2 بجے کال کر کے اپنی تنہائی کی باتیں شروع کر دی۔ ایک رات وہ روتے ہوئے بولی، ثانیہ اگر سلیمان نے تمہیں مجھ سے دور کیا تو میں جان دے دوں گی۔ سلیمان صرف میرا بھائی نہیں، وہ دیوار ہے جو ہمارے درمیان کھڑی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا اور ساری رات جاگتی رہی۔ اگلی صبح امی نے بتایا، جویریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ ہاتھ پر پٹی باندھے لیٹی تھی۔ وہ بولی، یہ تمہاری دوستی کا نشان ہے ثانیہ، کل رات جب تم نے فون کاٹا تو میں نے شیشہ توڑ دیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے زخمی ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں پیچھے ہٹی تو وہ کھڑی ہو کر بولی، سلیمان کو کچھ مت بتانا ورنہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں گی اور امی کو بتاؤں گی کہ تم شادی سے پہلے مجھ سے کیسی باتیں کر رہی تھی۔ مہندی کی تقریب میں بھی جویریہ نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو میری بھابھی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے میری ہتھیلی پر اپنی انگلیاں پھیر کر لبوں سے لگا لی۔ مجھے الٹی آنے لگی۔ شادی کے دن جویریہ نے سلیمان کو میرے قریب آنے ہی نہ دیا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ گاڑی میں ہمارے ساتھ بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ دباتی رہی۔ رخصتی کے بعد جب ہم اس کے گھر پہنچے تو جویریہ نے مجھے میرے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے میری لائٹ مدھم کی، میرے زیورات اتارے اور جان بوجھ کر میرے جسم کو چھونے لگی۔ میں نے کہا، جویریہ خدا کا خوف کرو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، یہ گناہ ہے، بیماری ہے۔ اس نے ہنس کر میرے چہرے کو اپنی طرف موڑا اور میری ہتھیلی چوم لی۔ اسی وقت سلیمان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جویریہ نے دروازہ کھولا۔ سلیمان نے میری حالت دیکھی، جویریہ کے لبوں پر وہی لپسٹک دیکھی جو میرے لبوں پر لگی تھی۔ اس نے جویریہ کو تھپڑ مارا اور کہا، تم میری بہن نہیں ہو سکتی، تم ایک ناسور ہو۔ جویریہ ہنس کر بولی، ہاں سلیمان یہ سچ ہے، وہ میری ہے، صرف میری۔ سلیمان نے جویریہ کو کلینک بھیج دیا۔ اب ہم الگ گھر میں رہتے ہیں۔ آج جب میں آئینے میں لپسٹک لگاتی ہوں
تو وہ راحت یاد آتی ہے اور ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ میں نے سیکھ لیا کہ رشتوں کے لبادے میں کبھی کبھی بھیڑیے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ کبھی سلمان کی محبت نے وہ زخم بھر دیے، اب ہماری زندگی میں سکون ہے اور وہ کالی رات صرف خواب بن کر رہ گئی۔ جویریہ اب بھی اسی حالت میں ہے کیونکہ اس نے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اور جو خود کو نہیں بدلتا اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔